بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں قوم لوط کا انجام۔ ناظرین، یہ ایک ایسی قوم تھی جن پر ایک دردناک عذاب نازل ہوا، اور ایسا عذاب کہ ان کی بستی کو الٹا پلٹ دیا گیا۔ ناظرین، چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آخر ان پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا، آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا سخت عذاب نازل کیا۔ تو ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کیا تھا، تو جن بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، اور مزید ایسے اچھے واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ہی میں ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے ہو۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ ناظرین، وہ ایسی بدبخت قوم تھی جو کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا، تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر یوں ہوا، آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے، آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں، اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافرہ ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ میاں کا عذاب آیا، اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا، وہ علیحدہ ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا گیا۔ ناظرین، یہ جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہے، ہم کو ان کے واقعات سن کر ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آخر ان پر عذاب کیوں نازل ہوا۔ تو ناظرین، آج ہمیں اپنا بھی معاشرہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی
وہی کام آج کے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایسے کام ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان واقعات کو آگے پھیلائیں تاکہ ہر بندے تک یہ دین کی تعلیمات پہنچ سکے، اور یہ جو کافروں نے ہمارے نوجوانوں کی نسل کو برباد کرنے کی سوچی ہے، ان کے یہ ارادے ناکام ہو جائیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور اس واقعہ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی حاصل ہوا ہوگا۔ تو ناظرین، ایسے واقعات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندو، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔